وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہم سورۃ الفاتحہ کے شروع سے آغاز کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح طرح سننے کی اور پھر سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی اور پھر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سورۃ الفاتحہ، اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ یہاں سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جب انسان قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس پہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو خاموش ہو کے سنا جائے. اور قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ ہم پیچھے جان چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کی پہلی آیت، اس کی آیت نمبر 1 جو ہے، یہ آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذکار اور ذکر میں سے سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں سے سب سے بڑی دعا الحمدللہ ہے. تو سورت کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد، یہ جو الحمد ہے یہ بھی 2 کلمات سے مرکب ہے، یہ بھی 2 کلمات کا جوڑ ہے. پہلے نمبر پہ اس الحمدللہ میں یہ الف لام ہے، یہ ایک الگ کلمہ ہے. عربی زبان میں الف لام بھی ایک کلمہ ہے، اور یہ ایک الگ مستقل کلمہ ہے. الف لام کا معنی ہے کہ یہ جب کسی چیز کے شروع میں یہ لگ جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ اسم کے شروع میں لگتا ہے اور بہت سارے معانی دیتا ہے. یہاں پر یہ الف لام استغراق کے معنی میں ہے. استغراق کا مطلب یہ ہے کہ آگے جس لفظ پہ یہ داخل ہو رہا ہے، جس لفظ کے شروع میں آ رہا ہے، اس لفظ کی تمام قسمیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اور آگے جو لفظ ہے وہ ہے حمد. الحمد، یہ جو حمد ہے، ہا میم اور دال، حمد، ہم اپنی زبان میں سادہ سا اس کا معنی کرتے ہیں تعریف. تو الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں، تمام تعریفیں. تو تمام تعریفیں، یہ تمام کا معنی ہم نے اس بات سے لیا ہے کہ شروع میں یہ جو ال موجود ہے، یہ ال اس تمام کا معنی دے رہا ہے، تمام کا معنی یہ ال دے رہا ہے. اور حمد کا معنی ہے تعریف. تعریف ویسے اپنے زبان میں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی تعریف ہے،
کیونکہ ہماری لینگویج اردو زبان میں اتنی زیادہ وسعت نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں تو حمد میں تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی تعریف، حمد کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی تعریف کہ جس کے اندر جملہ محامد، ہر قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی خوبی کی کلمات، یہ تمام چیزیں شامل ہیں اس لفظ حمد میں۔ اور حمد کا عربی کے میں معنی، اور حمد کا معنی عربی میں شکر بھی ہوتا ہے، شکر کرنا۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ الشکر للہ، یہ شکر بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی حمد بھی عربی کا لفظ ہے اور شکر بھی عربی کا حرف ہے، لیکن یہاں پہ جو قرآن مجید میں آیا ہے الشکر للہ نہیں آیا، بلکہ یہاں آیا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو جو الحمدللہ آیا ہے اس میں مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ شکر میں اور حمد میں فرق کیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو حمد ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اور شکر جو ہے وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا شکر گزار ہوں اور میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرے کام آ گیا ہے۔ یہ انسان کسی کا بھی شکر کر سکتا ہے، لیکن حمد صرف اللہ کی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں تیری حمد کر رہا ہوں۔ یہ ہے ایک فرق شکر اور حمد میں۔ دوسرا یہ ہے کہ شکر مقابل ہے کسی چیز کا، شکر مقابل ہے کسی، یعنی کسی نے کوئی چیز دی ہے اس کے مقابل میں اس کا شکر کیا جاتا ہے، جبکہ حمد جو ہے یہ بغیر کسی مقابل کے بھی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ اور شکر میں انسان 3 آپشن اپناتا ہے، زبان سے بھی کر سکتا ہے، کردار سے بھی اظہار کر سکتا ہے اس کا، یعنی زبان سے بھی اور کردار سے بھی، لیکن حمد جو ہے وہ انسان صرف زبان سے ہوتی ہے۔ اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے، افادتکم النعماء الثلاثۃ منی، کہ انسان اپنی طرف سے 3 انداز سے شکر کر سکتا ہے، دل سے، زبان سے اور عمل سے، لیکن جو تعریف ہے حمد جو ہے یہ صرف زبان سے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس میں جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے وہاں اللہ کا شکر بھی ہو رہا ہے۔ اور شکر اور تعریف میں یا شکر اور حمد میں فرق یہ ہے کہ شکر کسی کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں مقابل ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے بدلے میں ہوتا ہے، جبکہ حمد اور تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی مقابل ہو یا نہ ہو، تمام صورتوں میں کسی کی ہم تعریف یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کر سکتے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں آگے چل کے ایک بحث آنی ہے قرآن مجید کے اندر، جہاں ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ شکر کی یہ تینوں اقسام کیسے کیسے ہیں۔ یہاں اس آیت میں جب انسان شروع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، شروع میں بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا ہے اس رب جلیل کے نام اللہ سے جو بڑا رحم کرنے والا رحمان ہے اور جو بڑا رحم کرنے والا رحیم ہے۔ ابتدا کر رہے ہیں اور اگلا غرض اور اگلی چیز ہے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اب الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ میں اگلا لفظ ہے للہ،
اور للہ جو ہے یہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس میں لام ہے اور دوسرا اس میں لفظ اللہ ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس میں لفظ لام ہے اور ایک اس میں لفظ اللہ ہے۔ یہ جو لام ہے اس کو عربی گرامر میں کہا جاتا ہے کہ یہ لام بھی حرف جر ہے، جیسے ہم پیچھے با حرف جر کو جانا تھا اور اعوذ باللہ میں بھی با حرف جر کو اور میم حرف جر کو جانا تھا، یہاں پر بھی اس آیت میں بھی لام حرف جر ہے۔ تو الحمدللہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس خاص کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس خاص کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہاں پر شروع میں ال کہہ کے اور پھر اس کے بعد للہ میں لام حرف جر لا کے خاص اللہ کے لیے تعریفیں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ شروع میں جب لام استغراق کے لیے آ گیا ہے، جب لام استغراق کے لیے آ گیا ہے تو تمام تعریفیں اگر کسی کی ہو سکتی ہیں، ہر قسم کی تعریفیں، تو وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور لام جو ملکیت ظاہر کرتا ہے، فلاں چیز کا فلاں مالک ہے، فلاں چیز کے لیے فلاں کے لیے ہے، فلاں کے فائدے کے لیے ہے، فلاں کی وجہ کے لیے ہے، فلاں علت کے لیے ہے، بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر اسلام کا معنی اختصاص ہے۔ اختصاص کا معنی ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں۔ اور لفظ اللہ کے بارے میں ہم کل جان چکے ہیں، یاد رکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ کے 3 نام ہیں جو ذکر ہوئے ہیں، اللہ، الرحمن اور الرحیم۔ پھر یہی تینوں نام دوبارہ رپیٹ ہوئے ہیں اس صورت میں، اور الحمدللہ میں اللہ اور دوسری آیت میں الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کیا یہ اللہ کی ذات کا ذاتی نام ہے یا صفاتی نام ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشہور یہی ہے کہ لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن واللہ اعلم اس میں بھی ایک رائے موجود یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ کیسے؟ بھائی آج تک تو ہم سنتے آ رہے ہیں ذاتی نام ہے۔ دیکھیں لفظ اللہ عربی میں بتایا گیا ہے کہ عربی میں اس لفظ کو یا تو جامد کہا جاتا ہے، بلکہ اس میں زیادہ رائے ہے کہ یہ مشتق ہے، اور یہ جو ہے 2 الفاظ کا مرکب ہے، ایک اس میں ال ہے اور دوسرا اس میں الہن ہے۔ الہن، یہ جو الہن ہے، یہ جو الہن ہے، اس کو جب ایک کیا گیا تو الہن کا حمزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں الف لام جو ہے وہ 2 طرح کا ہے، اس کے آگے حروف شمسی ہیں اور حروف قمری ہیں۔ حروف شمسی اور حروف قمری میں فرق یہ ہے کہ اگر الف لام شروع میں آتا ہے حروف شمسی میں تو الف لام دونوں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی لام اس میں ختم ہو جاتا ہے، اور قمری میں جو ہے القمر میں اس کے لام جو ہے وہ باقی، یا اس کا الف جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اس لام کے شروع میں جو الہن کے شروع میں حمزہ ہے، جب اس ال کو اس الہن کے ساتھ ملایا تو یہ حمزہ درمیان سے یہ والا حمزہ جو ہے، یہ درمیان سے جب گر جاتا ہے اور اس کو ہم پیچھے ساتھ ملا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اللہ، یہ بن جاتا ہے اللہ۔ تو گویا کہ یہ لفظ اپنے میں الالہ ہے، الالہن۔ تو جب یہ الالہن ہے تو اس کا معنی ہے معبود، معبود، خاص معبود، حقیقی معبود۔
ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ زبان بدلنے سے کبھی نام نہیں بدلتا. زبان بدلنے سے، لینگویج چینج ہونے سے نام کی لینگویج چینج نہیں ہوتی ہے. مثلا کسی کا عربی میں نام عبداللہ ہے تو انگلش میں بھی اس کا نام عبداللہ ہی رکھا جائے گا. اگر کسی کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے تو اردو میں بھی عبد الرحمن رکھا جائے گا، چاہے آپ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی لینگویج کر لیں. یعنی جو بھی آپ نام جو ہوتا ہے کبھی چینج نہیں ہوتا. نام ہمیشہ فکس رہتا ہے جو کسی کا ذاتی نام ہوتا ہے، چاہے آپ انگلش میں بولیں، چاہے ہندی میں بولیں، چاہے اردو میں بولیں، چاہے فرانسیسی میں بنے، چاہے رشین میں بولیں، چاہے چائنیز میں بولیں، چاہے جیپنیز میں بولیں، کسی بھی زبان میں بولیں. تو اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو وہ ہر زبان میں عبداللہ 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 ہی بولا جائے گا. کسی کا نام عبداللہ ہے تو ہم اردو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نام کیا ہے، بھئی اللہ کا بندہ، یہ نہیں کہہ سکتے. نام فکس رہتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ لفظ یہی پہلی قوموں میں جو کہ عبرانی اور سریانی زبان، بنی اسرائیل، اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اس میں اسرا اور ایل جو ہے یہ دو الگ الگ ہیں. بتایا یہ اس زبان میں بتایا جاتا ہے کہ ایل سے مراد اللہ ہے اور اسرا سے مراد عبد ہے. وہ کہ اسرائیل کا معنی یہ بنتا ہے، اسرائیل کا معنی کیا بنتا ہے؟ اسرائیل کا معنی بنتا ہے عبداللہ. کیا بنتا ہے؟ عبداللہ. یہ اس کا معنی بنتا ہے عبداللہ. اب گویا کہ اسرائیلی لینگویج میں یا اسرائیل کی زبان میں اللہ کو ایل بولا گیا. اللہ کو ایل بولا گیا. اسی طرح یہودیوں کے ہاں عبرانی یا سریانی میں لاہو بھی بولا گیا اور لاہوت بھی بولا گیا. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہوتا تو کسی لینگویج میں چینج نہیں ہونا چاہیے تھا، ہر زبان میں ایک ہی رہنا چاہیے تھا. ہاں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ. سورت قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورت قصص کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام درخت کے پاس آئے اور اس مبارک درخت کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام، تو یہ الفاظ وہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ الفاظ ہیں وہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو رب العالمین ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. یہ سورت القصص میں موجود ہے، سورت القصص میں. تو فلما اتاہا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا اللہ، میں اللہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے لیے لفظ ایل استعمال ہوتا ہے، ایل. تو جب ایل استعمال ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ علیہ السلام عربی زبان جانتے تھے؟ یا ان جس موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے وہ فرعونیوں کی زبان عربی تھی؟ نہیں.
تورات عربی زبان میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر نبی کو ہم نے اس کی اپنی زبان میں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو ان دلائل کو دیکھتے ہوئے اب نتیجہ کیا آئے گا کہ لفظ اللہ بھی اللہ کا ذاتی نام کی بجائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کا نام اللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام رحمان بھی ہے۔ ایما تدعو، کسی کے ساتھ بھی پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى۔ سورۃ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ سورۃ اسراء کے اندر، یا جس کو سورۃ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے فرمایا اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان سے پکارو، اللہ کو اللہ یعنی پکارو اللہ کو ادعو اللہ، یا پکارو رحمان کو، ایما تدعو، جو بھی ان میں سے پکارو گے، جس کے ذریعے بھی ان میں سے اس کو پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنى، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب اس پوری بحث کو میں نے ڈیٹیل سے اس لیے کیا ہے کہ معروف یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جبکہ ان دلائل کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جیسے کہ ہر زبان میں معبود کے لیے ہم اپنی زبان میں خدا کہتے ہیں، کسی دوسری زبان میں گاڈ کہتے ہیں، ہاں، تو عربی زبان میں اللہ المعبود اور الہن کا معنی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، یہ جو مجھے لگتا تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے، باقی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام بھی ہو، لیکن یہ دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اس لفظ اللہ کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لفظ اللہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے، تو پھر اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ اعلم، جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے ان ناموں سے اللہ کو ہم پکارتے ہیں، اور جو چیز اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا، ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کے اطاعت کی۔ یہ ہے اللہ الالہن کے معنی میں، الالہن کے معنی میں، اور یہ اللہ کا ذات یعنی صفاتی نام ہے۔ جب ہم اس سورت کو پڑھ رہے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس لفظ اللہ کی آگے صفت بیان کی ہے، اور وہ اللہ کی صفت ہے رب العالمین، رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ رب العالمین اس کی صفت ہے، اور یہ جو صفت ہے یہ پھر دو الفاظ پہ مشتمل ہے، ایک اس میں سے ہے رب، ایک اس میں سے ہے رب، اور دوسرا اس میں ہے العالمین، العالمین، العالمین۔ اب یہ جو رب العالمین ہے، رب العالمین،
عین الف لا لام، ہاں جی عالمین ہے. یہ جو عالمین ہے، یہ جو رب العالمین ہے، اس میں رب کا معنی ہے پالنے والا. اور یہ تو پکی بات ہے کہ رب اس کی صفت ہے. رب عربی زبان میں کسی انسان پہ بھی بولا جاتا ہے اس بے مضاف بنا کے. رب المال، رب الدار، رب المال اور رب الدال، یعنی والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. یہ استعمال معروف ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ رب المال ہے، یعنی مال والا ہے، یا رب البیت ہے، گھر والا ہے، یا رب الدار ہے اور رب الدار ہے اور یہ گھر والا ہے، رب الدار گھر والا ہے. تو رب کا عام دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو مضاف اور مضاف الیہ بنا کے نسبت میں دے کے رب المال، رب البیت، رب الدار. اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر اس قید کے یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی بغیر اضافت کے بھی استعمال ہوتا ہے. رب اللہ، رب اللہ ہے پالنے والا. اور یہ جو رب ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے رابابا، 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 را با اور با اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ اس کا روٹ ہے را با با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ جو را اور با اس کے روٹ ورڈ ہیں، ان کو با میں جو ہے وہ ادغام کیا گیا ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے، تو یہ بن گیا ہے رب. رب اصل میں ہے ربابا. تو رب مانا پالنے والا. اس کے بعد آگے اگلا لفظ ہے العالمین. یہ جو العالمین ہے اس کے شروع میں بھی یہ بھی بذات خود پھر دو لفظ الگ ہیں، ایک ہے ال اور ایک ہے عالمین. پھر یہ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کی یہ جمع ہے عالم کی، عالم کی جمع ہے. یہاں پر ال دوبارہ جو ہے رب کے بعد جو العالمین پہ ال آ رہا ہے، یہ ال بھی اسی معنی میں ہے جو پیچھے شروع میں الحمد کے شروع میں ہے. تمام جتنے بھی عالمین ہیں سب کے لیے جو ہے وہ رب ہے. اس کے بعد آگے جو ہے عالمین جو ہے یہ جمع ہے عالم کی. اچھا عالم اور ہوتا ہے اور عالم اور ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ دین کا عالم ہے، تو جو دین کو جاننے والا ہوتا ہے، دین کے جاننے والوں کو عالم کہا جاتا ہے. دین کے جاننے والوں کو عالم کہا جاتا ہے. تو عالم اور چیز ہے، عالم اور چیز ہے اور عالم اور چیز ہے. عالم کا معنی ہے علم سے نکلا ہوا، جاننے والے کو بولتے ہیں، جاننے والے کو بولتے ہیں عالم. ٹھیک ہے. اور عالم کیا چیز ہے؟ عالم کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں ایک لفظ سے کئی الفاظ نکلتے ہیں، ایک لفظ سے کئی الفاظ نکلتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے فتح ہے. اب یہ جو فتح عربی زبان میں جس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، یہ فتح جو ہے اس سے معنی کھولنا. اور اگر کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے، اوپن ہے، تو اس کو بولتے ہیں مفتوح. مفتوح. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں اس بات کو. ہاں مفتوح. اور اگر کوئی کھولنے والا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ فاتح. فاتح. یہ جو فاتح ہے یہ ہے اسم فاعل کا صیغہ. فاتح
جن میں تا کے نیچے زیر ہے، فاتح، جبکہ یہاں عالم ہے. یہ جو عالم ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، عالم کے نیچے زیر ہے، اسم فاعل نہیں ہے. نوٹ کریں، یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اسم فاعل نہیں ہے. یہ اگر عالمہ سے نکلا ہوا ہے عربی زبان میں، عین کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر، میم کے اوپر فتحہ، عالمہ، اور اس کا مضارع بنتا ہے، عالمہ کا مضارع بنتا ہے یعلم بنتا ہے، یعلم، عالمہ یعلم، یہ اس کا ماضی اور مضارع ہے. تو اس سے جو اسم فاعل بنتا ہے وہ بنتا ہے الف اور لام کے نیچے زیر، اور لام کے نیچے زیر بنتی ہے اور آگے میم. عالم، یہ جو عالم ہے یہ اسم فاعل ہے، یہ عالم اسم فاعل ہے. تو عالم کیا ہے؟ تو عالم اسم فاعل نہیں ہے. وہ جو اسم فاعل ہے وہ عالم ہے، عالم اسم فاعل نہیں ہے. نوٹ کر لیں اس بات کو کہ عالم جو ہوتا ہے یا عالم یا علموں سے اسم فاعل ہوتا ہے عالم، اور یہ ہے عالم. تو عالم پھر کیا ہوا؟ کیا اسم مفعول ہے؟ نہیں، وہ تو معلوم ہوتا ہے. تو یہ عالم جو ہے، عالم جس کی جمع آتی ہے عالمہ یعلم، عالم جس سے بنتا ہے، اس کا آگے جو ہے عالم جو بن رہا ہے یہ اسم فاعل نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں ایک ایسا بھی چیز ہے جس کو بولا جاتا ہے اسم آلہ، یعنی انہی الفاظوں میں سے ایک چیز نکالی جاتی ہے جو کہ کسی آلے پہ دلالت کرتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ کیسے؟ فتح سے ایک چیز نکالی جائے گی مفتاح، جس کا معنی ہوتا ہے چابی کی، کھولنے کی ڈیوائس. ایک ایسی ڈیوائس جو اوپننگ کرتی ہے وہ فتح سے مفتاح بن جائے گی، وہ اس میں آلہ ہے. یہ جو عربی گرامر کو تھوڑے سے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ عربی گرامر کے بنیادی طور پہ جو یہ ابواب ہوتے ہیں، ابواب کا مطلب یہ کہ الفاظوں کے جو سانچے بنائے گئے ہیں، بنیادی طور پہ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک حصہ ثلاثی اور ایک حصہ ثلاثی. اس ثلاثی کے پھر دو حصے ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. جو یہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی جس کا ماضی فعل ماضی صرف 3 حرفوں کا ہوتا ہے، اس ثلاثی مجرد میں جو صیغے مبالغہ کے لیے یا جو صیغے اسم آلہ کے لیے آتے ہیں وہ قیاس کے بغیر بھی آتے ہیں، یعنی رول اور قاعدے سے ہٹ کر بھی آتے ہیں. تو فتح یفتح سے مفتاح بن جائے گا. میں زوم کر رہا ہوں، فتح یفتح سے اس سے جو ہے مفتاح بن جائے گا. لیکن عالم یعلم سے عالم جیسے اسم فاعل بنتا ہے ویسے ہی اسم آلہ بنتا ہے عالم. اسم آلہ، ڈیوائس کا نام عالم. جیسے کہ اسی طرح ہے خاتم، عربی میں ایک مہر لگانے والا خاتمہ سے خاتم بنتا ہے، اور یہ خاتم جو ہے یہ خاتمن عربی میں یہ اسم آلہ ہے. خاتمن خاتمہ سے، ایسے ہی عالمہ سے عالم جو ہے یہ اسم آلہ ہے. اسم آلہ لکھا جاتا ہے یوں، اسم الآلہ، آلہ
اور جس کو ہم اپنے ہاں یہ کہہ لیں کہ کوئی کسی ڈیوائس کا نام، کسی چیز کا نام جس کے ذریعے وہ فعل واقع ہوتا ہے. تو عالمین یہ جو ہے عالم کی جمع عالمین نہیں ہے، وگرنہ عالم کی جمع عالمین ہوتا. عالمین عالم یعنی عالمین ہوتا، لام کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھی، عالم سے عالمین آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ عالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جمع ہے عالم کی، اور عالم اس میں آلہ ہے، جیسے کہ خاتم ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ کائنات کی چیزوں کو عالم کہا گیا ہے کہ یہ وہ ذریعے ہیں جن ذریعوں کے ذریعے انسان اس اللہ کو پہچانتا ہے. انسان ایک عالم ہے، نشانی ہے اس اللہ کی جو پہچان دے رہی ہے اللہ کی. کائنات کی ہر چیز ایک عالم ہے. فرشتے ایک عالم ہیں، انسان ایک عالم ہے، جنات ایک عالم ہے، پودوں کا ایک جہان ہے، عالم ہے، پتھروں کا ایک عالم اور جہان ہے. کائنات کی ہر چیز کے جو جہان ہیں وہ آلے ہیں اس بات کے، یعنی علامتیں ہیں، ذریعے ہیں اس بات کے کہ اس کائنات کا کوئی ہے پیچھے بنانے والا. تو عالم بولا گیا ہے. یاد رکھ لیں کہ اگر درمیان میں سے الف نکال دیں اور علم کر دیں، علم، تو اس کو جھنڈے کو بھی بولتے ہیں اور کسی خاص چیز کو علم بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا جہان عالم، یہ ساری چیزیں جو الگ الگ عالم ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو عالم کہا گیا کہ یہ ذریعہ ہیں اس اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. جیسے مفتاح وہ ایک چابی اور ذریعہ ہے جس سے ذریعے اوپننگ ہوتی ہے، خاتم وہ مہر لگانے کا ایک آلہ ہے. اسی طرح یہ یہاں پر بولیں گے بھائی خاتم کیسے بن گیا؟ تو میں نے اس لیے بولا ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو یہ الفاظ ہوتے ہیں ان میں قیاس کے علاوہ سیمائی طور پر بھی آتے ہیں، اور یہ اس میں عالم جو ہے، یہ عالم جو ہے وہ اس میں آلہ ہے، نہ یہ ہے کہ اس میں فاعل ہے. یہ بات تھوڑی سی گرامر کی ہے، لیکن میں اس لیے اس کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کے طالب علم بن رہے ہیں یہ چیزیں جانیں گے تو قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. واپس آئیے، میں اس پورے کو جو ہے وہ صاف کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے وائٹ بورڈ پہ کلیئر ہو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں پر کچھ چیزیں پنہاں ہیں اور کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے. اور دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو پہچانا جاتا ہے، نوٹ کریں اس بات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو معرفت حاصل کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ماننا ہے، اس کے لیے توحید کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں. ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے توحید ربوبیت. عموماً اللہ تعالیٰ کو جو ماننا ہے، اللہ کی توحید کو جو ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے بندوں کے لیے دو آپشن ہیں اور دونوں پورے کرنا ضروری ہیں. اور وہ دونوں اس طرح پورے کرنا ضروری ہیں کہ جو توحید کو اللہ کو ماننا چاہیے اس میں ایک یہ ہے کہ توحید ربوبیت، توحید ربوبیت، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے توحید
توحید الوہیت، الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اس بات کا ماننا کہ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بارش دیتا ہے. یعنی اگر اس توحید ربوبیت کو سمجھنا ہو نا، جاننا ہو، تو دو طریقے سے سمجھ لیا جائے. میں یہاں پہ دو طریقے سے آپ کو ایک یعنی اس پہ پیڑ کے ذریعے جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، لکھ کے کی اشارے کے ذریعے. یہ ذرا دیکھیے، اگر کوئی آپ کو اشارہ جو ہے آپ اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آئیں، اشارہ اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آئیں، نیچے کی طرف لے کے آئیں، تو یہ ہے ربوبیت. اور اگر اشارہ اوپر کی طرف لے کے جائیں، اشارہ اوپر کی طرف لے کے جائیں، اور یہ ہے الوہیت. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں، جو نعمتیں ہوتی ہیں رب کی طرف سے اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں، یہ ہوتی ہے ربوبیت. یہ ہوتی ہے ربوبیت، یہ ہوتی ہے ربوبیت. اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف جو چیزیں جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں بندے کی طرف سے عبادات. نماز خالص اللہ کے لیے، روزہ خالص اللہ کے لیے، روزہ خالص اللہ کے لیے، حج خالص اللہ کے لیے، تو اس کو کہا جاتا ہے الوہیت. اس کو کہا جاتا ہے الوہیت. کہ توحید ربوبیت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اس بات کے لیے ماننا کہ وہ ہمارا رب ہے، اور توحید الوہیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو اس بات کے لیے ماننا کہ میری عبادات خالص اس کے لیے ہیں. جو مشرکین مکہ تھے وہ رب اللہ کو مانتے تھے، رب مانتے تھے، لیکن الہ نہیں مانتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن جو عبادات ہوتی تھی ان عبادات میں جو اپنی طرف سے صدقہ دینا ہے، اپنی طرف سے ذکر کرنا ہے، اپنی طرف سے دعا مانگنی ہے، اپنی طرف سے سجدہ کرنا ہے، وہ اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیتے تھے. تو الوہیت میں شرک ہوتا تھا، یعنی عبادات میں، بندے کے اعمال میں. تو بندے کی عبادات میں ایک اللہ کے لیے کرنا یہ الوہیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، عطا ہے، اس میں اللہ کو ایک ماننا یہ ربوبیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو دونوں قسمیں ہیں، یہاں پر جب سورۃ فاتحہ میں پڑھائی گئی ہے تو کہا گیا الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہوئے، معبود مانتے ہوئے، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ معبود ہے، ہمارا الہ ہے. اس الہ کی الوہیت، وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس اللہ سے مانگنا ہے تو اس کی وہ صفت ذکر کی جو پہلے ہے رب العالمین، جس میں ربوبیت آ گئی کہ اس اللہ کی وحدہ لا شریک کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے جب آگے چل کے مانگنا ہے، یہ افضل الدعا بھی ہے، تو افضل الدعا ضروری ہے کہ اسی اللہ کی صفت کو بنا گیا رب العالمین. رب العالمین کو اس اللہ کی صفت کے طور پہ ذکر کر دیا تاکہ اس بات کا اقرار ہو جائے کہ میں اس اللہ کو الہ مانتے ہوئے اس کی تعریف کر رہا ہوں جو کہ میرے پالنے والا اور تمام جہانوں کا رازق بھی وہ اکیلا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین میں اتنے زیادہ کام ہو گئے ہیں ان چار الفاظ میں، الحمدللہ رب العالمین، چار الفاظ میں توحید الوہیت، توحید ربوبیت، رب کی لیے حمد، عالمین کائنات کو بتا دیا، عالمین ذکر نہیں کیا، یعنی عالم نہیں، عالمین،
کائنات پوری کو جو رازق ہے، جو رب ہے، وہی میرا معبود ہے اور اسی کی میں تعریفیں کر کے اسی سے مانگ رہا ہوں. یہ ساری کی ساری باتیں ان 4 الفاظ میں بیان ہو گئی ہیں. یہ ہے وہ قرآن اور یہ ہے وہ معجزہ جو چند الفاظ میں اتنا کچھ بیان ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان اس بات سے عاجز ہے کہ یہ تھوڑے سے 4 الفاظ ہیں، تھوڑی سی باتیں جو بیان ہوئی ہیں. اب اس کے علاوہ 20 اور باتیں ہیں کہ اگر آپ انہی 4 الفاظ کے اوپر بیٹھ جائیں اور بات کرتے جائیں ختم نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت جو ہے وہ بیان ہوتی رہے گی اور یہ کتاب قرآن مجید سے یہ عجائب اور غرائب نکلتے رہیں گے. تو گویا کہ جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی محامد، تعریفیں، اچھائیاں اس وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہیں. جب الالہ بولا، دیکھیں یہ وحدہ شریک کا میں نے کہاں سے نکال لیا؟ کیونکہ جب ہم اس کو الالہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کا معنی خاص معبود، الالہ خاص معبود ہے، اسی کے لیے ہے. اور اس کی اگلی صفت یہ کہ وہ رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے. اچھا پھر یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، جو عربی گرامر کے کوئی اسٹوڈنٹ ہوں انہیں پتا ہے کہ ایک ہوتی ہے سمپل خبر اور ایک ہوتی ہے خبر کو خاص کیا جاتا ہے، یعنی اس کی صفات لائی جاتی ہیں. تو جب کسی خبر کی صفتیں لائی جاتی ہیں نا، تو وہ خبر جو ہے وہ معرفہ کے قریب ہو جاتی ہے. اور تعریف الخبر یفید الحصر، جب خبر معرفہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں حصر پیدا ہو رہا ہے، یعنی خاص اور ہونا. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ساری صفات جب لفظ اللہ پہ الف لام مجرور کر کے اب لازم ہے کہ اس کا آگے جو پوشیدہ ورب ہے، جس پوشیدہ جو پڑھنے میں نہیں آ رہا، وہ جو للہ سے پہلے ایک کلام محذوف ہے، اس کو بھی معرفہ نکالا جائے اور معرفہ ثابت کیا جائے. کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ لفظ اللہ سے للہ سے پہلے عربی زبان میں جب کوئی حرف جار اور مجرور ہوتا ہے، میں یہاں نیچے اس کو الگ سے لکھ رہا ہوں، تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں نہیں آتے اور پڑھنے میں آتے، یعنی لکھنے میں نہیں آتے ہیں، پڑھنے میں بھی نہیں آتے ہیں، لیکن ذہن میں ہوتے ہیں. اور وہ ہے یہاں پر ہے کہ ہم نکال لیں اور اس کو بول دیں ثابتن. ثابتن کا مطلب یہ ہے ثابتن، یہ نکالا جائے. کیا مطلب ہے؟ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں. اب یہ جو ثابت ہیں، یہ الف لام کے بغیر مانا جائے گا یا الف لام کے ساتھ؟ آگے والی چیز رب العالمین پہلی صفت، الرحمن الرحیم دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت، مالک یوم الدین چوتھی صفت. یہ 4 الفاظ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو ثابت ان کی بجائے الف لام لگا کے الثابت للہ، الثابت للہ پڑھا جائے، ذہن میں رکھا جائے. اور جب ہم اس کو الثابت کر دیں گے، معذرت یہ ہوگا الثابت کر دیں گے، تو پھر اس کی خبر الحمد کی معرب باللام ہونے کی وجہ سے معرفہ بن جائے گی، اور معرفہ خبر بننے کی وجہ سے کلام کے اندر ایک حصر پیدا ہو جائے گا. اب جب خبر میں معرفت آ جائے گی تو یہ معنی پیدا ہو جائے گا کہ خاص اللہ کے لیے. یعنی عربی زبان میں اتنا اتار چڑھاؤ ہے کہ آپ اس میں ایسی تھوڑی سی چیزوں کر کے وہ معنی نکلتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ زبان. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرما کے ایک معجزہ عطا فرمایا ہے. تو یہاں پہ جب اس کو ہم الثابت کر دیں گے تو خبر کے اندر جو ہے خبر معرفہ ہو جائے گی
اور معنی یہ بن جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خالص اس معبود کے لیے ہیں، اس الہ کے لیے ہیں جو الالہ ہے، اور الالہ ہو کر وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس وحدہ لا شریک کی جب ہم عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ کہہ کے تعریف کرتے ہوئے، تو یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے جب اس کی دعا کی طرف جانا ہے، تو دعا کی طرف جب جانا ہے تو صفت لائی گئی رب العالمین۔ اے اللہ، جب ہم تیری تعریف کر رہے ہیں تو تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنے والا۔ رب ایسی ذات، یعنی ایسی صفت ہے، رب اس کو بولتے ہیں جو کسی چیز کی ہر ایک ٹائم پہ اس کی ضروریات پوری کر رہا ہو۔ تو اب اس میں الحمدللہ رب العالمین میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، رازق ہے، رزق دینے والا ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں کر کے انسان اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی آیت، اور وہ ہے آیت نمبر 3، اور وہ ہے آیت نمبر 3۔ اب یہ جو آیت نمبر 3 ہے، پھر اس آیت میں دوبارہ وہ دونوں الفاظ دہرائے گئے ہیں جو بسم اللہ کے اندر دہرائے گئے تھے۔ اگر ان دو آیتوں کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کون ہے جو ان دو آیتوں کے مرکزی کردار کو نکال سکے، مرکز کو سمجھ سکے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اگر آپ غور کریں گے تو ان دونوں آیتوں میں 3 الفاظ مرکز کا حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ ہے اللہ، اور وہ ہے الرحمن، اور وہ ہے الرحیم۔ اور یہی تینوں الفاظ بسم اللہ میں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ الحمدللہ میں حمد تو تعریف ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی۔ رب العالمین تو صفت ہے اللہ کی۔ اب اگلی 2 صفتوں کے لیے ایک سٹاپ دے کے آیت الگ کر کے ذکر کیا، جس کو دوبارہ وہی حیثیت ہے جو گویا کہ انسان جب کہہ رہا ہے نا الحمدللہ، تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدلرحیم۔ تو مرکزیت آ جاتی ہے ان 2 آیتوں میں 3 الفاظ کو، اور وہ 3 الفاظ اللہ، الرحمن، الرحیم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جو سب سے بڑے نام ہیں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، وہ اللہ اور رحمان ہے۔ اور رحیم ایک خاص ایسا لفظ ہے کہ قرآن مجید میں اس کو مومن کے ساتھ جوڑ کے کیا گیا ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو رحمان، رحیم اور اللہ، یہ کسی کا نام نہیں رکھے جا سکتے، یہ کسی کا نام نہیں رکھے جا سکتے۔ ہاں جو دوسرے نام ہیں، اللہ کا نام سمیع ہے، اللہ کا نام بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام قدیر ہے، یہ الفاظ جو دوسرے صفاتی نام ہیں، یہ دوسروں پر بھی بولے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیا۔ اب سمیع اور بصیر انسان پہ بھی آ گیا، لیکن رحمان، رحیم، اللہ، یہ کسی اللہ کے علاوہ کسی ذات پہ نہیں بولا گیا۔ اب یہ دونوں آیتوں ان مرکزی پوائنٹ پہ جب گھومتی ہیں تو پہلا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اب اس کی دوسری صفت ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ جو را ہا میم ہے، یہ کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ اگر یہ جڑ جائے آپس میں تو یہ بن جاتا ہے رحیم۔ اور یہ جو رحیم ہے کس کو بولا جاتا ہے؟ ماں کا رحم۔ بچہ جہاں بڑا ہوتا ہے، جہاں وہ 9 مہینے گزارتا ہے، وہ رحم ہے۔ اور اس نکلنے کے بعد
جو اس بچے کا اپنے ماں کے ساتھ لنک ہوتا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس محبت کی مین بنیاد وہ اس کا ماں کے رحم میں رہنا ہے. اور اس دنیا میں جتنے بھی شفقت، محبت، لحاظ، اثار کے تعلقات میں اگر کوئی سب سے بڑا مخلص تعلق ہے تو وہ ماں اور اولاد کا ہے. یہ جو ماں اور اولاد کا آپس میں اتنا مخلصانہ تعلق ہے، اتنا مخلصانہ تعلق ہے، اس مخلصانہ تعلق میں غور کیجئے گا، اتنا جو زیادہ ہے، اس تعلق سے بڑھ کر کوئی اور مخلصانہ تعلق نہیں ہے. تو اس تعلق سے جڑے ہوئے چیزوں کو بولا جاتا ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی لفظ اسی سے نکلا ہے. پھر اس صلہ رحمی کے اس پورے تعلق پہ لفظ بول دیا جاتا ہے رحمت، جو کہ نکلا ہے راہا میم سے، رحمت. تو گویا کہ وہ والا تعلق جو اولاد اور ماں کا ہوتا ہے، جب یہ انتہا درجے کو پہنچتا ہے شفقت اور محبت میں، تو وہ رحمت ہے. اب وہ جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتم درجے سے پائی جاتی ہے. کل گزشتہ میں ایک حدیث کی طرف میں نے اشارہ کر کے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ بھی پیار یا محبت کرتا ہے. یہ حدیث تو ثابت نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ضرور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 ٹکڑے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، جو جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ رحمت کرے گا. جو اللہ تعالیٰ جنت میں ایمان والوں پہ رحمت کرے گا. تو اس میں جب اللہ سے مانگنا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرنی ہے، تو یاد رکھ لیں کسی چیز سے کوئی مانگنا ہونا تو اس کی تعریف کر کے مانگا جاتا ہے. اور تعریف میں وہ صفتیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں دینے کا کوئی نہ کوئی لنک ہو. رب العالمین میں دینے کا ہے، رب العالمین میں دینے کا ہے، الرحمن میں جو ہے وہ دینے کا ہے، الرحیم میں جو ہے وہ دینے کا ہے. کہ الرحمن الرحیم یہ دونوں صیغے اسی رحمت سے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ مبالغہ کے صیغے ہیں. ہاں ان دونوں صیغوں میں، ان دونوں الفاظ میں، الرحمن اور الرحیم میں کل یہ بات بتا دی گئی کہ ان دونوں میں الرحمن میں ایک رحمت زیادہ ہے، بہت زیادہ رحمت، اور رحیم میں ایک رحمت خاص ہے. رحیم میں ایک رحمت خاص ہے کیونکہ رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. اور رحیم اللہ کی رحمت خاص ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دینا ہے. اب یہاں ان کا جڑاؤ یہ ہے، ان الفاظ کو جوڑا اس طرح گیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ اللہ کی صفتیں اتنی کیوں ذکر کی گئی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نا، تو کہہ دیا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اتنا کیوں ذکر کیا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اتنا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ ویسے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے الفاظوں کی کثرت نہیں چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ کی تعریف کی کثرت چاہیے ہوتی ہے. یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں مصیبت کے وقت اور مشکل کے وقت پڑھنے والی دعاؤں کے اندر کون سی دعا ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے بتا دیجئے کہ مشکل میں، مصیبت میں انسان کون سی دعا پڑھے تو اس کی مشکل اور مصیبت دور ہوگی. یا قرآنی دعاؤں کے اندر کون سا وہ واقعہ ہے جس میں کون سی دعا پڑھی گئی ہے جس دعا کے ذریعے بڑی مشکل سے اللہ نے کسی مصیبت سے نجات دی ہو. واللہ عالم
واللہ عالم ان میں سے بڑی دعا جو زیادہ کی جاتی ہے، اور وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جہاں سے دنیا کے سارے اسباب و ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہاں جا کے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں یہاں سے لکھ دیتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو کہا گیا یونس علیہ السلام نے، ذرا یہ بتائیے کہ اس دعا کے ترجمے میں کہاں پہ یہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے کہا ہے کہ اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے؟ کیا یہ الفاظ موجود ہیں اس میں؟ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے، کون سے حرف کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیجئے؟ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وہ فش، مچھلی، وہ سمندر، وہ دریا، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ دعا دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک حصہ ہے اللہ کی تعریف کا، اور ایک ہے انسان کے بندے کے عاجزی بیان کرنے کا۔ لا الہ الا انت سبحانک، یہ ایک حصہ ہے، اور ایک حصہ ہے انی کنت من الظالمین، یہ حصہ ہے۔ یہ جو ہے وہ دو حصے ہیں اس کے، ایک حصہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک، اور دوسرا حصہ انی کنت من الظالمین۔ ان دو حصوں کو اگر آپ غور کریں تو دونوں کے اندر دو چیزیں ہیں، انسان اپنی عاجزی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اور اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اور ان دو چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں، اللہ کی تعریف اور انسان کی عاجزی، تو نتیجتاً بہت بڑی دعا بن جاتی ہے۔ اور مشکل میں کہا جاتا ہے آیت کریمہ پڑھو، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اچھا، دنیا میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ لوگ آیت کریمہ کو آپس میں جمع ہو کر لاکھوں کروڑوں میں ورد کرتے ہیں، اور ایسے ایسے وظیفے بھی بنائے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے کہ اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھ لوگے تو دنیا کے حالات بدل جائیں گے، چینج ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ بتانا اور اشارہ کرنا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے انسان دو چیزیں کر لے، اللہ کی تعریف اور اپنی عاجزی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، صرف اپنی عاجزی ہے جو اللہ سے طلب کی گئی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہیں یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اغفر لی، یہ نہیں بولا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، میں عاجز ہوں، ظالم ہوں، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر معاف نہ کیا گیا تو ہم بڑے خسارے میں چلے جائیں گے۔ اس میں بھی عاجزی بیان کر دی، لیکن یہ نہیں بولا اللہم اغفر لی۔ نوٹ کریں اس بات کو بھی، بات سمجھ آ گئی؟ تو جب ہم کہتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی سجدے میں ہم دعا کیا کریں، ہمیں تو دعائیں آتی نہیں ہیں، کیا اردو میں ہم دعا کر سکتے ہیں؟ اور میرے بھائی اور میری بہن، سبحان ربی الاعلی، اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے۔ جب انسان رب کی تعریف کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے۔ تو اللہ کی تعریف کرنا بھی ایک دعا ہوتا ہے۔ اللہ یہ جانتا ہے کہ اس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور جب دعا کی جاتی ہے وہ چیز اللہ کی تعریف بیان کر کے، اپنی عاجزی اور انکساری کر کے، تو اللہ خود اس بندے کو جانتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے۔ اب ہم کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتاؤ ہماری جاب لگنے کی دعا کون سی ہے، ہمارا رزق بڑھنے کی دعا کون سی؟ اور افسوس یہ ہے کہ دنیا کے کچھ ٹھیکیداروں نے، دین کے کچھ ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو طرح طرح کی دعائیں بنا کے بتاتے ہیں،
اور لوگ ان دعاؤں کی بجائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ اس دعا کی بجائے اس کی بتائی ہوئی دعاؤں کے اوپر 1000 دفعہ 2000 دفعہ 10,000 دفعہ 100 دفعہ 200 دفعہ کے وظیفوں پہ لگے ہوتے ہیں. سب سے بڑی دعا اللہ کی تعریف ہے. اور سورۃ فاتحہ جب اللہ سے آگے چل کے مانگنا ہے تو اللہ کی تعریف کر کے جو مانگا گیا ہے اس تعریف سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کے محامد اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی میں عبادت اور الوہیت بجا رہا ہوں. اس رب کی الوہیت بجا رہا ہوں، اور جب وہ معبود ہوا ہے تو اس کو میں رب بھی مانتا ہوں کہ دینے والا بھی وہ ہے، اور وہ دینے میں اتنا زیادہ بڑا ہے کہ رحمان الرحیم ہے، بڑا مہربان ایسا رحمان ہے جس کی رحمت عام ہے کائنات میں، اور بڑا رحمان اور رحیم ہے، ایسی رحمت والا ہے جس کی خاص اور عظیم رحمت ایمان والوں کے لیے بھی ہوگی. اب اس کے بعد آتی ہے اس کی چوتھی صفت، اور وہ آتی ہے مالک یوم الدین. اور وہ آتی ہے مالک یوم الدین کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے مالک یوم الدین. اچھا، اب یہ مالک جو ہے اس کا مالک کا ویسے یہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا مالک ہونا، کہ یہ بندہ جو ہے نا کسی چیز کا مالک ہے. میں اس کو ذرا نیچے کر لیتا ہوں کہ یہ اس کی آیت نمبر جو ہے وہ آیت نمبر 4 بن رہی ہے. آیت نمبر 4 مالک یوم الدین آیت نمبر 4 بن رہی ہے. مالک میم لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. ملک کسی چیز کی ملکیت میں ہونا. مالک یوم الدین، اور کچھ قرات میں مالک یوم الدین پڑھا گیا ہے، یہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے. مالک یوم الدین. اور یوم الدین عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں ایک ایسے دن کو بولا گیا ہے جو یوم الدین ہے، جو روز جزا ہے. یوم کا معنی دین ہے، یوم کا معنی دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. اور الدین جو ہے یہ بدلے کے معنی میں آتا ہے، یعنی جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن میں جا کے ٹوٹل اختیارات اسی کے ہاتھ میں آ جائیں گے. دنیا میں تو کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری بادشاہت ہے، میرا گھر ہے، میں یہاں کا رہنے والا ہوں. لیکن قیامت کے دن کا اگر مکمل کسی کے پاس اختیار ہوگا تو وہ صرف اللہ کے پاس ہوگا. اسی لیے اللہ کی صفت ہے مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یہ جب صفت کی تو اس صفت میں یہ بیان کرنا مقصد ہے. دیکھیں، جب آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں یا کسی چیز کی عظمت دے رہے ہیں یا کسی چیز کو، تو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کی رحمت کا بھی اور ایک اس کا پاور کا بھی. تو اللہ تعالیٰ کی پاور یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اور الرحمن الرحیم ہے، اس کی رحمت ہے. اور میں اس کا بندہ اس کی تعریفیں کر رہا ہوں الحمدللہ کہہ کے، جس میں الوہیت بھی آ گئی، رب کی طرف سے ربوبیت کو ماننے کا اقرار بھی آ گیا، اور اس کی رحمت چونکہ مانگنا ہے اس سے تو رحمت بھی بتا دی گئی، اور اس سے ڈرنا ہے کہ وہ تو بڑا ہے یہ بھی اسے کہنا ہے. تو اس بڑا ہونے کے کہنے کے لیے مالک یوم الدین کے الفاظ آ گئے. اے اللہ تو میرا رب اور تو بڑا ہے، مالک یوم الدین ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. سورت فاتحہ کا ایک چیپٹر اس آیت پہ آ کے پورا ہوتا ہے، اور وہ ہے یہ 3 یا 4 آیات
جن میں آ کے ایک موضوع پورا ہو جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جس کا آغاز اللہ کی رحمت اور بسم اللہ اور برکت سے ہوا تھا، وہ یہاں آ کے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ الگ ایک نیا سٹیٹمنٹ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کی انتہا، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی توحید رحمت اور اس کے قیامت والے دن کی بادشاہت اور اس کی مالک ہونے کا اقرار کر کے، تعریفیں کر کے رب کی تعریف کی ابتدا کر چکا ہے۔ اب اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے اور رب کے درمیان کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جو بندے نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے کہ جب عبادت تیری ہے تو استعانت بھی تجھ سے ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ ساری باتیں سمجھنے کی، اللہ مجھے اور آپ کو ان پہ ایمان لانے کی، اور اللہ مجھے اور آپ کو ان کو زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سب کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔